بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند فرمائیں گے۔ نسائی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مشکوٰۃ شریف میں نسائی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ میری امت کا جو آدمی مجھ پر جب وہ صلاۃ و سلام پڑھے، درود پڑھے، وہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں ہے، فرمایا، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ بھی درود شریف بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ 70 مرتبہ رحمتیں بھیجنا جمعے کے روز کے ساتھ خاص ہو، کہ جمعے کے دن کی فضیلت زیادہ ہے، اس دن درود شریف پڑھنے کی بھی فضیلت زیادہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ترمذی شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر وہ درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک روایت ہے، فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، آگے نہیں چڑھتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجا جائے۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں درود شریف کی یہ خاص فضیلت مذکور ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں اللہ پاک خود بھی شریک ہیں اور فرشتے بھی شریک ہیں۔ کہیں نہیں آتا کہ ایمان والو تم بھی نماز پڑھو، اللہ بھی پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، تم بھی حج کرو، اللہ اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، نہ، البتہ یہ ضرور فرمایا کہ اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے اور فرشتے بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں، اور جیسے عام مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی درود شریف بھیجیں، یعنی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو درود شریف ایک ایسی عظیم ترین نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہمیں اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ اس میں صرف کرنے چاہیے۔ درود شریف کے حوالے سے ایک روایت میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف مجھ پر پڑھ لے تو مرنے سے پہلے وہ اپنا مقام جنت میں دیکھ لے گا۔ ایک روایت میں ہے، جو شخص درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ تو جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ تو اب درود شریف پڑھنے کے لیے ایک تو افضل ترین درود آپ نے درود ابراہیمی کو فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس یہ ایک ہو گیا۔ اگر آپ اگلا بھی پڑھیں گے اللہم بارک علی محمد تو یہ 2 درود شریف ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ درود شریف کے دیگر صیغے بھی استعمال کر سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا وصلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ مختصر ترین درود ہیں، بکثرت جو لوگ درود کا اہتمام کرتے ہیں اور مختصر الفاظ چاہتے ہوں تو ان کے لیے یہ الفاظ بھی ہیں، اور درود ابراہیمی تو ہے ہی۔
ہمیں جمعے کے دن اور جمعے کی رات خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں عرض کروں گا آپ صرف اپنے فارغ اوقات کو درود شریف کے لیے وقف کر دیں تو دیکھیے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ راستے میں چلتے ہوئے جو ہے وہ اشارے پہ گاڑی روک کے ہی آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں، آپ زبان سے پڑھتے ہوئے چلے جاؤ۔ وضو خانے میں آپ گئے، ابھی کچھ وقت لگے گا، وہاں آپ پڑھنا شروع کر دو۔ صف میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کچھ وقت باقی ہے جماعت کھڑی ہونے میں، آپ درود شریف شروع کر دو۔ آپ جو ہے وہ بینک میں گئے، لائن لمبی لگی ہوئی ہے، آپ بجائے سوکھا خاموش کھڑے رہنے کے آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ بے شمار مواقع آپ یوں سوچیں کہ دفتر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، بجائے فارغ بیٹھنے کے درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ انتہائی آسان اور انتہائی فضیلت والا عمل ہماری غفلت کی نظر آج تک ہوتا رہا۔ آئیے ہم عزم کر کے اپنے لیے کوئی عدد مقرر کریں۔ کثرت آئے گی جب کم از کم یومیہ 300 دفعہ تو پڑھ لیں، تو 300 دفعہ روزانہ پڑھنے والا یہ کہلائے گا کہ یہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا وصلی اللہ علی النبی الامی یہ 1000 دفعہ بھی پڑھیں گے تو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ خصوصاً میری وہ مائیں بہنیں اور وہ بزرگ حضرات جنہیں اللہ پاک نے فراغت کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، وہ اس کو غنیمت سمجھیں اور اپنے ان اوقات کو درود شریف میں استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک دنیا اور آخرت کے غموں سے بھی نجات عطا فرمائیں گے اور قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات اوروں کو بھی بتلائیں، انہیں بھی اس عمل پر تیار کریں، وہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ اجر اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔